اب 2 سالوں میں میری وہ فرونیت اور میرے اندر جو کچھ بھی تھا وہ بھی جا چکا تھا، پارسائی کا زوم بھی جا چکا تھا، موت سامنے نظر آ رہی تھی. تو ان عورتوں سے بھی ہمدردی ہو رہی تھی کہ ان کا بھی کیا قصور ہے، یا وہ بیچاری پتہ نہیں کیا لائف گزار رہی تھی. تو کسی نے کہا جی ایسے لوگوں کی خدمت کرو کہ کسی کی دعا لے لو. تو میں تو شاید وہاں کسی اس چکر میں گیا تھا، کیونکہ یہ پیسے تو اب بے وقت، مطلب ان کی کوئی وقت نہیں تھی. وہاں پر وہ صاحب نے اچانک میرے پاس، یعنی انہوں نے یوں ہی سمجھ لیں جیسے بسوں میں نہیں وہ چورن بیچتے، تو انہوں نے اچانک یہ نعرہ سا مارا. وہ سڑک پہ کھڑے تھے، وہاں بگیاں ہوتی ہیں اس جگہ پہ، مجھے پتا ہے وہ ڈبل روڈ سی بنتی، ٹانگے وغیرہ کھڑے ہیں. تو وہاں اونچی آواز میں انہوں نے نعرہ مارا کہ قرآن شفا ہے، شفا من جانے والا ہے. میں نے کہا کہ کوئی ڈرامہ باز فراڈ کوئی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ یہی نعرہ مارا اور پرٹیکولرلی مجھے کہا اے پاگل ڈاکٹر. میں نے زندگی سے تو پہلے ہی تنگ تھا، تو میں نے ذرا انہیں اوکھے اوکھے کہہ دیا کہ آپ کیا تماشا لگا رہے ہیں اور کیا مطلب ہے آپ کا. تو یہ چھوٹا سا کارڈ جو سورہ رحمان کا میسج شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلیک کارڈ، یہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نام جس کا رہے گا وہی لکھا ہے. تو اس کے اوپر بڑا سا الرحمان لکھا ہوا تھا، اس میں دونوں طرف انگلش اردو میں الرحمان تھا. کون کہتا ہے دنیا میں کسی بدبختی، الجھن، مصیبت یا نحوست کا علاج نہیں؟ قرآن پاک شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے. یہ جو فکرہ جس کو وہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ ہے، وہ اس کو بار بار ٹویسٹ کر رہے تھے. لیکن یہ جو چیز لکھی تھی کہ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہیں، کالا جادو یا جنات سے نجات چاہتے ہیں، میں ایز اے ڈاکٹر ہنس رہا تھا ان باتوں پہ. آئی ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس. تو وہ صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبد الباسط کی آواز میں تلاوت سورت رحمان بغیر ترجمے کے 7 دن متواتر سنیں، اور ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ میں پانی بھی پی لیں. تو ادھر بھی یہی میسج تھا، آل دوز سفرنگ فرام دس لسن سورہ رحمان ان دا وائس آف قاری باسط ود کلوز آئیز. یہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا. جی بالکل یہ اسی کی کاپی ہے. تو یہی اب میں بانٹتا ہوں. انہوں نے کہا یار جو تو ڈھونڈ رہا ہے نا، تیرا یہی حل ہے، تو جاؤ اس کو سنو اور اللہ کرم کرے گا. تو میں نے ایون ان کے ساتھ پھر میرا خیال تھا کہ اب یہ پیسے مانگیں گے کچھ یا کچھ کہیں گے، تو یا میرا نمبر مانگیں گے یا کچھ. تو میں نے کہا کرم اللہ ہی کرتا ہے، اور کس نے کرنا ہے. کیونکہ میں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر آلموسٹ ایتھسٹ ہی ہوتا ہے، یا جب تھوڑا 4 عرف پڑھ لیں آپ تو اللہ کو کون مانتا ہے اور کون وہ سارا، اسپیشلی جب لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں جی ان کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا، تو پھر آپ تو اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر میں گھر میں سیٹسفائیڈ ہوں. تو پھر اس فیز میں جب آپ ہوں تو دماغ کہیں اور ہی ہوتا ہے. لیکن اس وقت خود پھنسا ہوا تھا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب دیکھا وہ اب لفٹ نہیں کرا رہے، کچھ مانگا بھی نہیں کچھ نہیں، تو میں نے کہہ دیا جی اس کا ہدیہ، کہ شاید کوئی ہدیہ دینا ہی ہوگا نا، یہ سارا فراڈ یا جو بھی ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے تھوڑی دیر مجھے ایسے کر کے دیکھا، تو کہتے ہیں کہ زبان کی زکات دو گے؟ اب زبان کی زکات دو گے؟ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں. کہتے ہیں جب تم شفا یاب ہو جاؤ گے، ابھی تو تم نہیں مانو گے، تو جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو میں نے پہلی بار کہا کہ رپورٹیں بھی نیگیٹو ہوں گی میری. انہوں نے کہا کہ رپورٹیں تم لوگوں نے تو رپورٹیں ہی ماننی ہے نا کاکا بابا، اور تجھے میں 10 اوروں کی رپورٹیں دکھا دوں گا نا. اب میرے سے لوگ مانگتے ہیں نا رپورٹیں، تو میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ میری رپورٹیں سے بھی آپ نے نہیں ماننا. جس نے نہیں ماننا نا، پتھر بھی بول پڑے، چاند بھی شک ہو جائے، وہ نہیں مانتا. ہاں اس کی اپنی رپورٹیں جب نیگیٹو ہوتی ہیں نا وہ پھر مانتا ہے. روحانیت ہے بھی سیلف ایکسپیریمنٹ کا نام ہے، یہ ہڈ بیتی کا نام ہے. جب تک یہ آپ کے اوپر نہ گزرے سنی سنائی کہاں مانتا ہے بندہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی فیس یہ ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کو آگے بتا دینا. بتا دو گے؟ میں نے وہاں اوتھ لے لیا. میں نے بڑے دھڑلے سے کہہ دیا جی بتا دوں گا، اس میں کیا، میں بلکہ میں کیوں نہیں بتاؤں گا، میں اپنے آئی سی یو میں لگاؤں گا. انہوں نے کہا اچھا تو تیرے ساتھ کے ڈاکٹر تجھے پاگل کہیں گے. اور کہا لوگوں نے مجھے کہتے ہیں اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. تو میں نے کہا جی وہ کہتے پھریں، میں تو پاگل پہلے ہوا پڑا ہوں. اگر یہ شفا اس طرح ملتی ہے تو پھر مجھے ایک اور چیز نے تنگ کیا.
میں نے کہا یہ خود قاری باسط تو نہیں ہے, یہ کیسٹ تو نہیں بیچ رہا اپنی, مجھے نہیں پتا تھا قاری باسط کون ہے. میں نے کہا یہ قاری باسط ہی کی آواز میں کیوں سننی ہے؟ کہتے ہیں آ گئی ہے نا عقل. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کاکا بابا مجھے اس میں بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں, تیرا شوق ہے تو جس میں مرضی سن لیں, مجھے بہترین نتائج اس آواز میں سنے ہیں, اس نے عشق سے پڑھا ہے. تو بلال کی اذان اور ہے, تو ویسے تو بتا نا, کیونکہ تھوڑا سا میرا مذہب بھی جاگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نبی کے کتنے مؤذن تھے؟ میں نے کہا حضرت بلال افشی. انہوں نے کہا نہیں 4 مؤذن تھے, تو باقی 3 کے نام بتا. مجھے نہیں آتے تھے, علماء کو آتے ہوں گے. مجھے کہتے ہیں بلال کا ہی کیوں یاد ہے؟ میں نے پھر انہیں کہا, میں کیا مطلب باقی تینوں کا عشق کم تھا؟ کہتے نہیں عشق میں سب برابر ہیں, لیکن بابا معشوق کو کس کی کیا ادا پسند ہو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے. تو اس نے شاید عشق سے پڑھا ہے, مجھے تو اس میں ریزلٹس مل رہے ہیں. تو تیرا جس میں دل کرے گا سن لیں, بس آنکھیں بند کر کے یکسو ہو کے وہ ایک کی طرف دھیان کر کے پیش ہو جائیں, اس کی مخلوق کو معاف کر دیں. اس کی خاطر وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور کوجیاں نو زیادہ کر دئی. وہ گلی تھی, وہ ہیرا منڈی تھی, اینا دی انہوں بہت ہی فکر ہے, انہوں فرعون دی بہت ہی فکر سی. موسا دیا جتیاں چڑھاتیاں سنوں نے, پنجابی کے سٹائل میں بات کرتے تھے. اور موسا اس کو بچا, موسا اس سے پیار سے بات کری. موسا اور یار اس کو تو وقت گناہگاروں کا پڑا ہوا ہے, یہی اس کی رحمانیت ہے. تو رحمان کے آگے پیش ہو جائیں نا, اس کی ادا اپنا لیں, تو پہلے معاف کر دیں کسی کو. میرے دل میں بھی تھی گریونسز, آئی تھنک آئی واز 30 ایئرز اباؤٹ, میں شادی ہوئی بھی تھی, میرے بچے تھے میرے. تو کچھ زندگی میں آپ نے مختلف دکھ جھیلے ہوتے ہیں, غصے ہوتے ہیں. شاید میں ڈاکٹرز پہ ہی مجھے غصہ تھا, جو میرے والد صاحب بچپن میں میرا پہلا عشق میرا باپ ہی تھا. تو وہ جس طرح وہ اچانک جو بھی ہوا, اور بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اور مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی ہے اور بڑا اچھا فیل ہوا. بہت سارے جو لوگ ہیں نا, ہم جن سے بات کرتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا, تھوڑے سے جن کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جاتا ہے, پھر وہ بڑی کیلکولیٹڈ سی گفتگو کرتے ہیں, 2-4 جملے بولتے ہیں, پھر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہونے کے پوچھو جی. وہ پوچھتے ہیں تو پھر وہ 2-4 باتیں, مطلب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس گفتگو سے باہر نہ جائیں. اور لیکن مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بتائی جا رہے ہیں, اور اس سے لگ رہا ہے کہ یقیناً ان کے اندر بھی بہت کچھ ہے ابھی بتانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے جتنے بھی جو ہیں وہ اپنی اس کی لائف میں جو واقعات ہوئے اور جس طرح سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے صرف جو پڑھا اسی پہ انہوں نے نہیں رکے, بلکہ جو ان کے ذہن میں بھی بات چل رہی تھی, جس کا ان کے پاس اس وقت کوئی شاید ثبوت بھی نہیں تھا, تو یہ پھر بھی اپنی ڈگریز کے ہوتے ہوئے بھی یہ اپنی اس سوچ پہ بھی لگے رہے کہ نہیں, اگر یہ میرے ذہن میں کوئی بات ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی کوئی جواب ہے. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. سوری شاید میں آپ کا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, لیکن میری تو یہ آپ بیتی ہے. اور بلکہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے, زیادہ تر لوگ ایسی اتنی لمبی بات کرتے نہیں ہیں. نہیں, میرا شروع سے یہ فلا ہے, بریوٹی. میرے مینٹور جتنے ہیں, چھوٹا بھائی ہے میرا خالد, وہ کہتا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی بات کیا کریں, لیکن مجھے میرا سٹائل ہی ہے. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ زیادہ بولیں گے نا تو پھڑے جاؤں گے. اور یہ ٹیکنیکلی بھی مطلب ہمیں بھی شروع میں سکھایا جاتا ہے کہ پوری بات, یہ صحیح بات ہے, اور وہ پکڑا جاتا ہے بندہ, لیکن پکڑا جھوٹ جائے گا نا. تو جہاں میں اپنے اوپر بیتی بول رہا ہوں, مجھے جھوٹ بول کے کیا لینا ہے. یہ ڈاکٹر طارق بنگش ہیں, شیخ زاید ہاسپٹل کے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں, اور لیور ٹرانسپلانٹ بالکل ایک نیا فیلڈ ہے. ہمارے ملک میں تو بالکل نیا فیلڈ ہے, لیکن دنیا میں بھی ابھی یہ فاسٹ گروئنگ فیلڈ ہے, اور اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ابھی, لیکن ویری ہائیلی رسکی بھی ہے. اس میں صرف ریسیپینٹ نہیں, ڈونر کی لائف کو بھی خطرہ ہوتا ہے, اور سارا کچھ. تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ لیڈز میں لنڈن میں ٹریننگ کر رہے تھے, تو وہاں پر جو پیشنٹس ان کے لیور ٹرانسپلانٹ کے, ون آف دا پائنیئر سینٹرز ان دا ورلڈ لیڈز کا ہاسپٹل, تو وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ مجھے پتا چلا آئی سی یو میں ایک آواز آتی تھی, اور ہم آئی سی یو میں چونکہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. وہ پروفیسر بیلمی, مارک بیلمی کا آئی سی یو ہے, ہی از اے پروفیسر آف ایمریٹس ہیں, وہ انیستھیزیا کے پروفیسر ہیں, اس آئی سی یو کے ہیڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں اس وقت چونکہ ٹریننگ کر رہا تھا اپنی, اور ہم نے تو بس ایک گو میں فوراً اندر سے جا کے گزرنا ہوتا تھا, وہاں رک نہیں سکتے. تو وہاں قرات کی آواز آتی تھی, لیکن میں نے اسے غور نہیں کیا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے اپنے فیلو ڈاکٹر سے پوچھا باہر نکل کے کہ یہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اسی وجہ سے تو بیلمی کو لونیٹک کہتے ہیں, اس کے ساتھ کے گورے ڈاکٹر,
کیونکہ یہ یہاں پر صبح سورہ رحمان کی قرت قاری باسط کی آواز میں، دوپہر کو سورہ یاسین کی قرت اور رات کو پھر سورہ رحمان کی قرت لگاتا ہے جو ساری رات چلتی ہے. اور اس آئی سی یو کو ویسے سارا ہاسپٹل اب گاڈز آئی سی یو کہنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو باقی آئی سی یوز کے انتہائی سیریس پیشنٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی آخر میں ڈاکٹر بیلمی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں سے ایسے میریکلسلی پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں کہ اس آئی سی یو کا نام ہی گاڈز آئی سی یو پڑ گیا. اب وہ ڈاکٹر بیلمی کس نظریے سے یہ کر رہے ہیں میں نہیں جانتا. یہ ریسنٹلی 5 مئی کو ہمارا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سیمینار تھا تو وہ اس میں آئے ہوئے تھے اسی تھراپی پہ، تو انہوں نے اچانک اٹھ کے خود یہ ایڈیشنل ایڈ کیا کہ آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیا کر رہے تھے. اور ڈاکٹر مریم انگلینڈ میں ہوتی ہیں، ہمارے ہاسپٹل کی سرجن تھیں، وہ اب وہاں کام کر رہی ہیں، تو انہیں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ڈاکٹر بیلمی سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کا کیا ڈیٹا ہے، کیونکہ ہم نے بھی یہاں پہ اسے ملٹی سینٹر میں شروع کیا ہے. اسلام آباد میں پمز ہاسپٹل میں ہارٹ سرجن ہیں ڈاکٹر مارو، انہوں نے اپنے آئی سی یوز میں شروع کیا ہے. ہم یہاں کر رہے ہیں، اتفاق ہاسپٹل میں آئی سی یو میں لگتی ہے، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں شروع ہوا ہے یہ کام. تو مختلف آئی سی یوز میں لوگ یہ کر رہے ہیں، خود سے کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا جو انگلینڈ میں تھے، یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے کہ جب وہ یہ کر دیتے ہیں؟ یہ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر طارق بنگش نے مجھے یہ بتایا، ڈاکٹر عامر اور ڈاکٹر طارق بنگش دونوں شیخ زاید کے سرجنز ہیں. اور میں نے تو ابھی پرسوں ڈاکٹر مریم سے بات کی ہے، انہوں نے ان سے اپوائنٹمنٹ لی ہے ڈاکٹر بیلمی سے، اور میرا خیال ہے یہ جون کے فرسٹ ویک میں کہیں اپوائنٹمنٹ ہے، وہ ان سے ملیں گی، پوچھیں گی. کیونکہ وہ انہوں نے ڈاکٹر طارق نے یہ بتایا کہ انہیں فیلوز جب پوچھتے تھے، ہم لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ آپ کیوں لگاتے ہیں کیا ہے، تو وہ اسمائل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے لکھ کے رکھ چھوڑا ہوا ہے، یہ میرا سیکرٹ ہے، اور اگر میں مر گیا تو اسے کھول کے پڑھ لینا، نہیں تو میں جس دن یہ آئی سی یو چھوڑوں گا تو میں یہ ضرور بک لکھوں گا اور میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا آبزرو کیا، میں نے کیا کیا. لیکن یہ بات چلی جائے گی کہ شاید میں کوئی مسلم فیتھ کو یا قرآن کو پروموٹ کر رہا ہوں، یا جیسے ہماری وہ سارے پھر امرود پہ اللہ لکھا ہوا نظر آ گیا تو جی واہ واہ سبحان اللہ. تو میں یہ میتھڈ بتا رہا ہوں، میں ریلیجن نہیں بتا رہا. میرے ساتھ جو نان مسلم کرسچن نرسز کام کرتے ہیں وہ خود بڑی ایمانداری سے بلکہ بڑے شوق سے انہوں نے اپنے پیشنٹس ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں، انہی پیشنٹس کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے جو بہت سیریس تھے، وہ دوسری آئی سی یوز میں بھی کام کر چکے ہیں. وہ خود سورہ رحمان بڑے ٹائم پہ لگاتے ہیں، اس کے بارے میں کنونس کرتے ہیں. اور ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہوا ہے جو سعودیہ سے ڈیپورٹ شاید کیا گیا ہے، انہوں نے مہینہ اسے شاید کہیں مینٹل ہاسپٹل میں رکھا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا. ہی از اے کرسچن، اور وہ اس کی کاربن ڈائی آکسائڈ ریٹین ہوتی ہے، بہت موٹا ہے، تو ٹائپ 2 ریسپیریٹری فیلئر سے کہتے ہیں. وہ اس حالت میں بھی چیخی جا رہا تھا جب آیا ہے کہ سورہ رحمان لگا دو، اینڈ نو بڈی واز انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر میں ان سے ملا ہوں، اب وہ ہوش میں ہیں، تو وہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے، میں نے ہنس کے کہا آپ دروشی پڑھیں بند کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ دنیا میں رکھا کیا ہے. اور مجھے وہ شرم آئی کہ میں تو بائے چانس مسلمان ہوں نا، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو آج ہم مسلمان ہیں. ایتھسٹ کے گھر پیدا ہوتے تو ہم نے بڑے سٹائل سے کہہ رہا ہونا تھا کہ ہو از گاڈ، مین میڈ گاڈ. اور کہیں اور پیدا ہوتا ہے ہندوستان میں تو میں بھگوان کو پوج رہا ہوتا یا رام رام کر رہا ہوتا یا گاڈ کر رہا ہوتا. وہ بائی چوائس اگرچہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، میں نے نہیں ان سے پوچھا ان کے فیتھ کو کویشچن نہیں، میرا تو پیشنٹ ہے وہ، میں تو ویسے پیار سے ان سے بات کر رہا تھا. تو جتنے پیار سے وہ پڑھتے ہیں سرکار کا نام لیتے ہیں تو مجھے تو شرم آ جاتی ہے، ہمیں تو نام بھی نہیں لینا آتا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے، میں نے انہیں کہا کہ آپ اس سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، غنودگی میں جاتے ہیں، اتنا نشہ ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے. تو میں اس کو چھوڑ دیں، کہتے کیوں چھوڑ دیں، اس کے سوا ہے کچھ نہیں. تو اب آپ ان باتوں کو کہاں ایکسپلین کریں گے، اس کی کیا میں ایکسپلینیشن دوں؟ یہ شاید فیتھ سے بھی آگے چلے گی یہ بات، ٹھیک ہے نا. تو میرے نان مسلم پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں، سورہ رحمان ہی لگتی ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو وہ ایک وعدہ میں کر بیٹھا ان سے، یا اوتھ لے بیٹھا کہ میں آگے بتا دوں گا.